السلام علیکم ناظرین ملک الناصر صلاح الدین یوسف نے صلیبی سپاہ کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ مصر کی جانب سے فرصت پاتے ہی یروشلم پر ان کا قبضہ بحال کرانے میں معاونت دے گا۔ نصارہ کے ساتھ مل کر اس نے کئی دوسرے والیوں کو شکست دی جو کہ بلاد مصر کے محکوم تھے۔ اس نے تیزی کے ساتھ تمام بلاد شرقیہ و جزیرہ پر اپنی مستحکم حکومت قائم کر لی۔ صلیبی سپاہ مسلمانوں کے شہروں میں آزادانہ گھومتے اور اکثر نقصان بھی پہنچاتے۔ ملک الناصر صلاح الدین یوسف تک ایسی شکایات مسلسل پہنچتی رہیں مگر وہ انہیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑاتا رہا۔ اس نے داد و دیش سے سپاہ کو ایسا گرویدہ بنا رکھا تھا کہ وہ اس کے ہر فیصلے کا نہایت گرم جوشی سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ ملک الناصر صلاح الدین یوسف نے ربیع الاول 648 ہجری میں ایک بڑا لشکر تیار کیا تاکہ وہ نصارہ کی معاونت سے بلاد مصر پر حملہ آور ہو سکے۔ وہ مملوک عمرا کو ایوبی سلطان توران شاہ کا قاتل سمجھتا تھا اور انہیں نمک حرامی کی سزا دینا چاہتا تھا۔ اس کے حمایتین نے پرزور انداز میں اسے یہ باور کرایا کہ مصر کی حکومت ایوبی خاندان کے ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہے۔ اگر اس نے بر وقت کارروائی نہیں کی تو بلاد مصر ایوبیوں کے لیے خواب بن کر رہ جائے گا۔ اسے تحریک دینے والوں نے اس کی تعریف میں زمین و آسمان کے ایسے کلابے ملے کہ وہ خود کو ایوبی خاندان کا اکلوتا سلطان سمجھنے لگا۔ ملکہ شجرت الدار تک اس کی باغیانہ حرکات کی خبریں پہنچ رہی تھیں۔ جب اسے یہ معلوم ہوا کہ وہ بلاد مصر پر حملہ آور ہونے کا خواہش مند ہے تو اس نے اپنے لشکر کو تیاری کا حکم دے دیا۔ وہ اس کی سرکشی کو میدان میں کچل دینے کا ارادہ کیے ہوئے تھی۔ بلاد مصر ان دنوں عورت کی حکمرانی کے موضوع پر الجھا ہوا تھا۔ عمرا دو گروہوں میں بڑھ چکے تھے۔ مملوک سپاہیوں میں شیخ عز الدین کی بات کو زیادہ فوقیت حاصل تھی۔ رئیس العساکر جاشن اگیر ایبک نے حالات میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کو دیکھتے ہوئے اپنے تئیں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ملکہ شجرت الدار کو معزول کر دیا جائے۔ اس نے نہایت خاموشی سے ایک مراسلہ بغداد روانہ کیا جس میں بلاد مصر کی صورتحال اور شیخ الاسلام عز الدین کے جاری کردہ فتویٰ کے نکات تحریر کیے۔ مراسلے کے تیسرے دن ملکہ شجرت الدار کی جانب سے بھی بیعت نامہ تیار کر کے دربار خلافت میں بھیج دیا گیا۔ بغداد میں امیر المومنین کے سامنے جب صورتحال پیش ہوئی تو انہوں نے عز الدین کے جاری کردہ فتویٰ کی تکمیل میں در پردہ سخت برہمی کا اظہار کیا۔ خلیفہ مستعصم باللہ شیخ عز الدین سے بے حد متاثر تھا۔ اس نے جوابی مراسلے میں نہایت درست انداز اختیار کرتے ہوئے یہ لکھا: کیا مصری عمرا کے پاس مردوں کی کمی ہو گئی ہے کہ انہوں نے تاج شاہی ایک لونڈی کے سر پر سجا دیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو میں اپنے دربار سے کوئی غلام بھیج دیتا ہوں تاکہ تم لوگ اسے اپنا سلطان بنا لو۔ یہ جواب مصری عمرا کے منہ پر کھلا تماچا تھا۔ مجلس انتخاب میں ہلچل سی مچ گئی۔ انہوں نے متفقہ طور پر فیصلہ کرتے ہوئے ربیع الاول 648 ہجری کے آخر میں اسی دن کے مختصر اقتدار کے بعد ملکہ شجرت الدار کو معزول کر دیا۔ ملکہ شجرت الدار کی معزولی سے ریاستی حالات میں ابتری سی پیدا ہو گئی۔ مجلس انتخاب کے لیے یہ فیصلہ نہایت مشکل تھا کہ وہ تاج سلطانی کس کے سر پر رکھیں۔ کوئی ایسا نام سامنے موجود نہیں تھا کہ جسے منصب سلطانی کا اہل سمجھا جاتا۔ دوسرا، عمرا کی ایک بڑی جماعت کو اپنے عہدوں کی فکر لاحق تھی۔ ایسے میں کوئی ایسا شخصی سلطان بنایا جا سکتا تھا جو پہلے سے انہیں ان کے عہدوں کے تحفظ کی ضمانت مہیا کرتا۔ ناظرین، رئیس العساکر جاشن اگیر ایبک نے غازی عبداللہ شافی کو رائے دی کہ وہ منصب سلطانی سنبھال لے مگر اس نے صاف الفاظ میں انکار کر دیا۔ بالآخر ایک 6 سالہ ایوبی شہزادے علاء الدین موسیٰ کے نام قرعہ کھلا۔ مجلس انتخاب نے اسے نیا سلطان مقرر کرنے کا اعلان کیا۔ یہ قدم اس لیے اٹھایا گیا تھا کہ بلاد مصر کے لوگ ایوبی خاندان کو اپنا محافظ خیال کرتے تھے۔ ملکہ شجرت الدار عورت ہونے کے ساتھ ساتھ ایوبی خاندان کی فرد بھی نہیں تھی۔ نیا سلطان اتنا کم سن تھا کہ اسے اپنی ہوش ہی نہیں تھی۔ وہ کیا حکم جاری کر سکتا تھا؟ اس کام کے لیے رئیس العساکر جاشن اگیر ایبک کو اس کے ساتھ شریک سلطانی رکھا گیا۔ جاشن اگیر ایبک پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی تھی کہ وہ سلطان علاء الدین موسیٰ کی تربیت کے ساتھ ساتھ ملک کے استحکام کے امور پر نگاہ رکھے۔ مجلس عمرا نے سلطان علاء الدین موسیٰ کو ملک الاشرف کا خطاب دیا۔ ملک الناصر صلاح الدین یوسف بلاد مصر پر حملہ آور ہونے کی سوچ رہا تھا کہ اسے اچانک اس تبدیلی کی اطلاع ملی۔ اس کے پاس جنگ کا جو جواز تھا وہ صرف یہی تھا کہ حکومت ایوبی خاندان کو واپس لوٹائی جائے۔
ایوبی شہزادے کی تخت نشینی کو اس نے کافی خیال کیا اور فوری طور پر حملے سے باز رہا۔ ناظرین، گل وکوز کو قبیلہ سرخ غر میں تقریباً 2 ماہ گزر چکے تھے۔ اس کا نانا منکانا اس کے مثبت جواب کا منتظر تھا۔ شنگ کی صورت اس نے ایک عرصے سے نہیں دیکھی تھی۔ شنگ ماہر شکاری تھا اور اکثر شکار کے سلسلے میں ویرانوں اور سنگلاخ چٹانوں کی خاک چھانتا رہتا تھا۔ گل وکوز روز قبیلے سے فرار ہونے کے منصوبے بناتی مگر اسے کچھ سجھائی نہ دیتا تو تل ملا کر رہ جاتی۔ وہ اس کیس سے تنگ آ چکی تھی۔ قبیلہ سرخ غر میں منکانا کا رعب و دبدبہ اتنا قوی تھا کہ اس کے صرف ایک بار منع کرنے پر ہی قبیلے کی دیگر خواتین نے اسے منہ پھیر لیا اور دوبارہ کبھی اسے بات نہیں کی۔ یہ ایک طرح کی ہلکی سی سزا تھی جو گل وکوز کو راہ راست پر لانے کے لیے اس پر مسلط کی گئی تھی۔ گل وکوز عالی حوصلہ لڑکی تھی۔ اس نے یہ سب ہمت و صبر سے برداشت کیا۔ قبیلہ سرخ غر کی ایک بھولی بھالی لڑکی گہنانم اسے ہمدرد نگاہوں سے دیکھا کرتی۔ اس کا سن 17 کے لگ بھگ تھا۔ وہ گل وکوز کے بارے میں اکثر اپنی ماں اور بڑی بہنوں سے دریافت کرتی کہ اس سے دوسرے لوگ کیوں بات نہیں کرتے۔ اس کی ماں صرف یہ کہہ کر اسے ڈانٹ دیا کرتی کہ یہ اپنے نانا کی نافرمان ہو چکی ہے اور کسی کافر کی محبت میں اپنے باپ کو بھی کھا گئی ہے۔ اتنی وضاحت گہنانم کی نگاہ میں کافی نہیں تھی۔ وہ کچھ اور بھی جاننا چاہتی تھی مگر کوئی اسے زیادہ جانتا ہوتا تو اس کو بتاتا۔ وہ بے چارگی و بے بسی سے اکثر گل وکوز کو تکتی رہتی۔ ایک آدھ بار اس کی ماں نے اس حرکت پر اسے متنبہ بھی کیا مگر اس کا تجسس شدت اختیار کرتا رہا۔ پھر ایک دن اس نے ہمت باندھی اور گل وکوز کے پاس جا پہنچی۔ یہ دوپہر کا وقت تھا۔ سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ گل وکوز ان کے لیے ایسے تھی جیسے اس کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ یہی وجہ تھی کہ گہنانم نظر بچا کر اس کے پاس آنے میں کامیاب ہو گئی۔ گل وکوز اس وقت اپنے خیمے میں تنہا تھی۔ منکانا نے چند دن قبل اس کا الگ خیمہ لگا دیا تھا تاکہ احساس تنہائی کی شدت بڑھ جائے۔ اس کے لیے کھانا ایسے رکھا جاتا تھا جیسے وہ کسی چھوت کے مرض کی مریضہ ہو۔ وہ اکثر کھانے سے بے پرواہ رہتی تھی اور جب انتڑیاں بل بلا اٹھتی تو مجبوراً کھانا کھاتی۔ خیمے میں کسی کی آہٹ پر وہ چونک اٹھی۔ اس نے گردن گھما کر اس جانب دیکھا تو ایک معصوم اور بھولا بھالا چہرہ دکھائی دیا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے انجانی صورت کو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ پھر اس نے دھیرے سے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ میرا نام گہنانم ہے اور میں سنتئی خان کی بیٹی ہوں۔ میرا باپ قبیلے میں لے گئے شکار کردہ جانوروں کی کھال اتارنے کا کام کرتا ہے۔ یہاں کیوں آئی ہو؟ تم سے بات کرنے کو جی چاہتا تھا اس لیے چلی آئی۔ کسی سے پوچھ کر آئی ہو؟ نہیں، دوسروں کا دھیان بٹا دیکھا تو چپکے سے تمہارے خیمے میں داخل ہوئی۔ جانتی ہو کہ میرے خیمے میں ہر کسی کا داخلہ بند ہے اور اس حکم سے نافرمانی کرنے کی سزا کیا ہے؟ ہاں معلوم ہے، مگر میں کسی کی پرواہ نہیں کرتی۔ کیا چاہتی ہو؟ گل وکوز اس کی جانب سے پوری طرح مطمئن نہیں ہو پائی۔ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ سب کیا ہے؟ میری ماں کہتی ہے کہ تم کسی کافر کے دام الفت میں آ گئی تھی اور باپ کے سمجھانے بجھانے پر اسی پر ہاتھ صاف کر گئی، مگر تمہاری صورت دیکھ کر تو ایسا نہیں لگتا۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہی سچ ہے تو میرا دل نہیں مانے گا۔ کیوں نہیں مانے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کسی کا خون بہانے والے کی آنکھوں میں ایسی معصومیت نہیں ہوتی جو تمہاری آنکھوں سے جھلکتی ہے۔ چہرے دھوکہ بھی دے سکتے ہیں، ممکن ہے کہ ایسا ہو، مگر تمہارے سلسلے میں کچھ ایسا سمجھنے کی غلطی نہیں کروں گی۔ گل وکوز اس کی بات سن کر دھیرے سے ہنس دی۔ تم یا تو نادان ہو یا پھر بے حد چالاک۔ بہرحال جیسی بھی ہو میں تمہیں مشورہ دوں گی کہ یہاں سے چلی جاؤ۔ اگر کسی کی نگاہ تم پر پڑ گئی تو تمہاری مفت میں شامت آ جائے گی۔ بھلا ایسے ہی چلی جاؤں؟ مجھے اتنا نادان بھی نہ سمجھو کہ اتنے دنوں کی کوشش کے بعد میں تم سے بات کرنے میں کامیاب ہوئی ہوں اور اپنی تشنگی مٹائے بغیر ہی چلی جاؤں۔ گل وکوز مختلف ہیلوں سے اسے سمجھاتی رہی۔ اس نے گہنانم کو متوقع سزا سے ڈرانے کی کوشش بھی کی مگر وہ ضد کی پکی نکلی۔ اس نے ہر حجت کو رد کر دیا۔ بالآخر گل وکوز اس کی ضد کے آگے بے بس ہو گئی۔ خود اس کا دل بھی چاہ رہا تھا کہ وہ اسے ڈھیر ساری باتیں کرے مگر اسے اندیشہ تھا کہ کہیں یہ لڑکی محض اپنا تجسس مٹانے کی کوشش میں کسی مشکل میں گرفتار نہ ہو جائے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ منکانا کی کسی نئی چال کے تحت اس کا قرب حاصل کرنا چاہتی ہو۔ لیکن پھر گل وکوز کے دل میں یہ خیال آیا کہ اب کون سی بات ڈھکی چھپی رہ گئی ہے
وہ اگر اسے کچھ بتا بھی دے تو کون سا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا۔ اس نے کسی حد تک معاملات گہنانم کے سامنے افشا کر دیے۔ گہنانم بڑی حساس لڑکی تھی۔ جب اسے یہ معلوم ہوا کہ اس پر باپ کے قتل کا الزام بے بنیاد ہے اور محض مسلمان سے محبت کرنے کے جرم کی سزا دی جا رہی ہے، تو اس نے پل بھر میں یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ قبیلہ سرخ غر کے چنگل میں پھنسی اس بے قصور لڑکی کو آزادی دلانے میں پوری مدد کرے گی۔ اس نے ڈھکے چھپے لفظوں میں اسے اپنی مدد کا یقین دلایا اور کچھ دیر بیٹھ کر رخصت ہو گئی۔ پھر اس نے معمول بنا لیا کہ ہر 2-3 بعد جب اس کو موقع ملتا گل وکوز کے خیمے میں آ جاتی اور دیر تک اس سے گفتگو کرتی رہتی۔ اس نے قبیلے کی دیگر نوجوان لڑکیوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ وہ گل وکوز کی مدد کرنے پر آمادہ دکھائی دینے لگے، لیکن ان میں سے کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ گل وکوز کے خیمے کی جانب بڑھ پاتی۔ اسی طرح قبیلے کی کچھ عمر رسیدہ عورتوں کو بھی اس امر کی خبر ہو گئی کہ گہنانم دیر تک گل وکوز کے خیمے میں رہتی ہے، مگر انہوں نے اس معاملے کو اپنے تک ہی محدود رکھا۔ ایک عورت ہونے کے ناطے ان کے دلوں میں گل وکوز کے لیے ہمدردی موجود تھی، مگر وہ اپنے مردوں کے آگے بے بس تھیں۔ دوسرا، گہنانم کا گل وکوز سے میل جول ان کے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جسے برا سمجھا جاتا۔ یہ سلسلہ کافی دنوں تک یوں ہی چلتا رہا۔ مانکانا جیسا گھاگ شخص بھی اس زمن میں بے خبر رہا۔ ایک دن گہنانم گل وکوز کے خیمے میں آئی تو اس کے چہرے سے عجیب سی بےتابی جھلک رہی تھی۔ گل وکوز اس کا چہرہ دیکھ کر یہ سمجھی کہ شاید اس کی یہاں آمد و رفت کا راز افشا ہو گیا، چنانچہ اس نے چھوٹتے ہی گہنانم سے اس بارے میں پوچھ لیا۔ گہنانم ایک گہری سانس لے کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں آج ایک نہایت ضروری بات کرنے آئی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ تم جلد از جلد میری پیشکش کا جواب دو گی، کیونکہ میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ خیریت تو ہے گہنانم؟ تم آج کیسی باتیں کر رہی ہو؟ گل وکوز پریشانی سے بولی۔ گل وکوز، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں صرف اپنی ذات تک محدود رکھا جاتا ہے۔ ایسی ہی ایک بات میرے دل میں بھی محفوظ ہے۔ میں تمہارے پاس یوں ہی نہیں چلی آتی تھی، اس کے پیچھے ایک مقصد تھا جو میں نے تم سے پوشیدہ رکھا۔ آج تم پہیلیاں بجھانے کا ارادہ رکھتی ہو شاید۔ دیکھو، اپنے دل کا ایک راز میں تمہارے حوالے کر رہی ہوں۔ اگر تمہیں میری پیشکش سے انکار ہو تو اسے ایک سہیلی کی امانت سمجھ کر ہمیشہ کے لیے دل کی عطا گرہیوں میں پھینک دینا اور کبھی کسی سے اس کا تذکرہ نہ کرنا۔ گہنانم، جو کچھ کہنا چاہتی ہو صاف صاف لفظوں میں کیوں نہیں کہتی؟ بات کو یوں گھما پھرا کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ گل وکوز نے سنجیدگی سے کہا۔ پہلے تم وعدہ کرو۔ میرا خیال ہے کہ اتنے دن کی رفاقت کے بعد تمہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میں کس قسم کی لڑکی ہوں۔ ضروری نہیں کہ میں زبان سے اظہار کروں۔ مجھے تم پر پورا اعتماد ہے، تو ہی اپنے دل کی بات کہنے جا رہی ہوں۔ میں سمجھ گئی۔ گل وکوز دھیرے سے مسکرائی۔ کیا وہ قبیلے سے باہر کا نوجوان ہے؟ نہیں، وہ میرے باپ کا غلام ہے۔ اس کا نام شکنان ہے۔ میری ماں بتاتی ہے کہ وہ اسے بڑے کان اعظم کے دور میں کسی ترک علاقے سے لایا تھا۔ اس وقت اس کی عمر 4 سال تھی۔ کل اس نے مجھے ایک پیشکش کی تو میں نے سوچا کہ تمہیں بھی اپنے ساتھ شریک کر لوں۔ قبیلے سے فرار ہونے کا ارادہ ہے؟ گل وکوز کڑی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ گہنانم اس کے لہجے سے گڑبڑا گئی۔ اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو۔ اس نے اپنے سر کو خفیف سی حرکت دی۔ جانتی ہو کہ قبیلے والے بڑی تیزی سے فرار ہونے والوں کو ڈھونڈ نکالتے ہیں، اس لیے تو میں تمہارے پاس ہی ہوں، کیونکہ تم ہماری مدد کر سکتی ہو۔ کیسی مدد؟ ہم دونوں کو راستوں کے بارے میں کچھ زیادہ آگاہی نہیں ہے۔ تم ہمیں کسی طرح صحیح راستے پر ڈال دو کہ ہم دونوں ترک علاقے کی جانب نکل جائیں، یعنی میں بھی تمہارے ساتھ فرار ہو جاؤں۔ ظاہر ہے گہنانم ملتجانہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ گل وکوز کے لیے یہ ایک اچھا موقع تھا، مگر اسے بار بار یہ خدشہ ستا رہا تھا کہ یہ مانکانا کی کوئی سازش نہ ہو۔ وہ بار بار گہنانم کی صورت دیکھتی اور اس کی پیشکش کے محرکات کو سمجھنے کی کوشش کرتی، مگر گہنانم کسی طرف سے بھی ایسی مکار اور دھوکے باز دکھائی نہیں دیتی تھی کہ اس پر کسی سازش میں شریک ہونے کا شبہ کیا جا سکتا۔ گل وکوز گہری سوچ میں گم تھی کہ گہنانم نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ دیکھو، جو کہنا ہے جلدی کہہ دو، کیونکہ شام ہونے میں تھوڑی ہی دیر باقی ہے۔ اندھیرا ہونے کے بعد میری شکنان سے ملاقات نہیں ہو سکے گی، کیونکہ وہ غلاموں والے خیمے میں چلا جائے گا۔ میں نے اسے تمہارے فیصلے سے بھی آگاہ کرنا ہے۔
یہ ذہن میں رکھو کہ ہم آج رات ہی یہاں سے نکل جائیں گے۔ غنانم، تم نے مجھے عجیب مخمصے میں ڈال دیا ہے، میں اتنی عجلت میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی، مجھے کچھ سوچنے کا وقت تو دو۔ میں نے تمہیں آتے ہی باور کرایا تھا کہ تمہیں فوری طور پر کوئی جواب دینا ہوگا۔ غنانم اسے گم گم کی کیفیت میں مبتلا دیکھ کر بگڑنے لگی۔ تم ایسا کرو کہ اس وقت جاؤ، میں فوری طور پر کچھ نہیں کہہ سکتی، اچھی طرح سوچو بچار کے بعد ہی جواب دوں گی۔ گل وقوز اس کے جارحانہ رویے پر خفا ہو کر بولی، یعنی کہ میں یہ سمجھوں کہ تم ہمارے ساتھ اس قید خانے سے نکلنا نہیں چاہتے؟ غنانم نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں آزادی کی خواہاں ہوں، مگر یہاں سے نکلنے کے بعد مجھے اپنی حفاظت کے بارے میں بھی سوچنا ہوگا۔ یوں بلا سوچے سمجھے یہاں سے نکلنا حماقت ہوگی۔ تم جاودانی آسمان کے سہارے سب کو چھوڑ دو، کوئی نہ کوئی بندوبست ہو جائے گا۔ دیکھو اب تم جاؤ، کوئی نہ کوئی میرے لیے دوپہر کا کھانا لاتا ہی ہوگا۔ دوپہر کا؟ غنانم حیرت زدہ رہ گئی، قیدیوں کو ایسے ہی کھانا دیا جاتا ہے؟ میں تمہارے جواب سے کیسے آگاہ ہوں گی؟ تم اپنے شکنان سے کہہ دینا کہ وہ جب رات کو نکلنے لگے تو میرے خیمے پر نگاہ ڈال لے۔ اگر خیمے کے دروازے پر سفید کپڑا لٹکا دکھائی دیا تو سمجھ لینا کہ میں رضامند ہوں۔ اس کے علاوہ مجھے اپنی حفاظت کے لیے پھل والا خنجر بھی درکار ہوگا۔ گل وقوز اسے سمجھاتے ہوئے بولی، مجھے امید ہے کہ تم ہمارے ساتھ جانے کا ہی فیصلہ کرو گی۔ وہ مختصراً بولی اور خیمے کے دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ اس نے باہر جھانک کر گرد و نواح کا جائزہ لیا اور پھر تیزی سے باہر نکل گئی۔ ناظرین، گل وقوز اس کے جانے کے بعد اس کی باتوں پر غور کرنے لگی۔ غنانم کی سوچ کوئی انوکھی نہیں تھی، ایسے واقعات رونما ہوتے ہی رہتے تھے۔ گل وقوز کو اس وقت آزادی کی ضرورت تھی تاکہ وہ اپنے نانا کی ناجائز ضد سے خود کو محفوظ کر سکے۔ غنانم اس کے لیے وہی پیشکش لائی تھی جس کی اسے ضرورت تھی، مگر وہ بلا سوچے سمجھے کوئی قدم اٹھانا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اسے یہ خدشہ بھی لاحق تھا کہ کہیں یہ اس کے نانا ہی کی کوئی چال نہ ہو اور وہ اپنی ناکامی کی خفت مٹانے کے لیے اسے اپنی راہ سے ہی ہٹانے کے در پہ ہو۔ ناظرین، رئیس العساکر جاشنگیر ایبک بلاد مصر کے سیاہ و سفید کا ملک بن گیا تھا۔ ملک الاشرف موسیٰ محض نام کا سلطان تھا۔ جاشنگیر ایبک پہلا مملوک فرد تھا جسے اتنے وسیع اختیارات تفویض کیے گئے تھے۔ اس نے تیزی سے بگڑتے ہوئے ملکی حالات کو سہارا دیا اور بلاد مصر کے طول و عرض میں امن کی فضا قائم کر دی۔ اسے کئی باغی یوبی شہزادوں کی سرگوبی کی ضرورت بھی پیش آئی جو سلطانی کا دعویٰ لے کر اٹھے تھے۔ اس کے دور میں مملوک امراء کی جمعیت بہت زیادہ فعال ہو گئی تھی۔ اس نے فارس الدین اقطی اور بیبرس کو اعلیٰ خدمات کے پیش نظر اعلیٰ مناصب پر لا بٹھایا۔ مصری امراء کا دربار سلطانی میں اثر و رسوخ دن بدن کم ہو رہا تھا، جس کی انہیں تشویش لاحق تھی۔ ان میں سے کئی جاشنگیر ایبک کی مخالفت میں اٹھے، مگر مملوک امراء نے انہیں آڑے ہاتھوں لیا اور ان کی املاک ضبط کر لی گئیں اور ساتھیوں سمیت زندہ خانے میں ڈال دیا گیا۔ کچھ امراء نے تو بھاری تاوان ادا کر کے زندہ خانے سے آزادی حاصل کر کے اطاعت کا عہد لکھ دیا۔ جو ایسا نہ کر سکے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ خانے کے اندھیروں میں گم ہو گئے۔ نوعمر ایوبی سلطان ملک الاشرف موسیٰ عیش میں مبتلا رہا، اسے کبوتر بازی کے شوق نے گھیر لیا۔ امراء اپنے سلطان کے مشغلے کے لیے قیمتی اور نادر کبوتر ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتے اور ان کی تعریف و توصیف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا کر انعام و کرام حاصل کرتے۔ شاہی خزانہ سلطان کے اس فضول شوق پر بے دری گڑنے لگا۔ رئیس العساکر جاشنگیر یہ سب دیکھ رہا تھا، مگر اس نے نوعمر سلطان کی تربیت و اصلاح کی جانب کبھی توجہ نہیں دی، حالانکہ اسے عہد لیا گیا تھا کہ وہ نوعمر سلطان کو اس قابل بنائے گا کہ وہ سلطنت کے نظام کو بخوبی چلا سکے۔ ملکہ شجرت الدار بھی یہ تماشا دیکھ رہی تھی اور اس نے اپنی دوربین نگاہوں سے ایوبی خاندان کے اقبال کا سورج غروب ہوتا دیکھ لیا تھا۔ 649 ہجری میں ملک الناصر صلاح الدین یوسف نے صلیبی لشکروں کے ساتھ اتحاد کر کے بلاد مصر پر دھاوا بول دیا۔ وہ بلاد مصر کو بھی اپنی مملکت میں شامل کا خواہاں تھا۔ وہ 20,000 سپاہیوں کا لشکر لے کر بلاد مصر میں داخل ہوا۔ جاشنگیر ایبک کو بروقت اطلاع مل گئی اور اس نے جوابی کارروائی کر کے غزہ کے مقام پر انہیں رکنے پر مجبور کر دیا۔ مملوک فوج کو ملک الناصر صلاح الدین یوسف سے زیادہ صلیبی سپاہیوں کی آمد پر غم و غصہ تھا۔ صلیبی سپاہیوں کی ایک بڑی تعداد میدان جنگ میں مملوکوں کے غیظ کی بھینٹ چڑھ گئی۔ صورتحال اپنے خلاف دیکھ کر انہوں نے میدان سے راہ فرار اختیار کی۔
ملک الناصر کے پاس بھی اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ مصالحت کر کے واپس لوٹ جاتا۔ اس جنگ میں بیبرس کی کارکردگی اتنی نمایاں تھی کہ اسے ترقی دے کر 100 دستوں کا سالار بنا دیا گیا۔ بیبرس کی ترقی پر فارس الدین اکتئی بے حد خوش ہوا۔ اس جنگ کی کامیابی کے بعد بیبرس کو باقاعدہ دربار میں عہدہ دیا گیا اور اس کی نشست لگائی گئی۔ ملک الناصر نے اس جنگ کو اپنے غمزاد بھائی ملک المعظم توران شاہ کے قتل کا بدلہ قرار دیا تھا، مگر وہ بدلہ لینے میں ناکام رہا۔ اس بڑی جنگ کے بعد مصری امراء کا جاشن اگیر ایبک پر اعتماد بڑھ گیا۔ بہت سے ایسے امراء جو دل سے اس کے لیے کینہ رکھتے تھے مخالفت سے باز آ گئے۔ 650 ہجری میں دوسری بار ملک الناصر صلاح الدین یوسف ایک جرار لشکر کے ساتھ بلاد مصر پر حملہ آور ہوا۔ وہ اپنے سابقہ ہزیمت کا ازالہ کرنا چاہتا تھا۔ جاشن اگیر ایبک نے فارس الدین اکتئی کو سالار اعلیٰ بنا کر ایک بڑے لشکر کے ساتھ روانہ کیا۔ دونوں لشکروں میں لڑائی کا آغاز ہوا تو لاشوں کے انبار لگنے لگے۔ مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہنے لگا۔ صلیبی سپاہ اپنے عہد و پیمان کے مطابق پوری تندہی سے ملک الناصر کا ساتھ دے رہی تھی۔ لڑائی طول کھینچنے لگی تو فارس الدین اکتئی نے بیبرس اور احمد چولاک کی مدد سے پے در پے سے حملوں کا سلسلہ شروع کیا کہ جلد ہی ملک الناصر کو اپنی کمزوری کا احساس ہو گیا۔ اس نے ہمت نہیں کی اور اپنی افواج کو جوش دلاتا رہا، مگر 25ویں دن کی لڑائی میں پانسا پوری طرح اس کے خلاف پلٹ گیا۔ اس کی فوج کا ایک بڑا حصہ میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ مجبوراً اس نے پسپائی اختیار کی اور کئی منزلیں پیچھے ہٹ کر دوبارہ منظم ہونے لگا۔ وہ ابھی دوبارہ حملہ آور ہونے کی تیاری کر رہا تھا کہ خلیفہ مستعصم باللہ نے مداخلت کرتے ہوئے جانبین کو جنگ بندی کا حکم دیا۔ دربار خلافت کی جانب سے قاضی عز الدین کو ثالث مقرر کیا گیا۔ ان کے فیصلے کے تحت دونوں فریقین نے آپس میں صلح کر لی اور بلاد مصر کی حکومت کو دریائے اردن تک تسلیم کر لیا گیا۔ دونوں فریقین نے یہ عہد بھی کیا کہ وہ آئندہ صلیبیوں کے مقابلے میں متحد رہیں گے۔ 652 ہجری میں ملک الشجرۃ الدہر نے شریک سلطان جاشن اگیر سے ایک تنہائی میں ملاقات کی اور اس کی توجہ نوعمر سلطان کی جانب مبذول کری کہ بیت المال کی رقم کو یوں برباد ہونے سے بچایا جائے، اور یہ بھی مشورہ دیا کہ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ تم سلطان ملک الاشرف موسیٰ کو معزول کر کے خود یہ عہدہ سلطانی سنبھال لو۔ جاشن اگیر ایبک نے اس ضمن میں مملوک و مصری امراء اور مجلس انتخاب کی مخالفت کا خدشہ ظاہر کیا۔ ملک الشجرۃ الدہر نے اسے اپنی عسکری قوت کے استعمال کا مشورہ دیا۔ یہ بات جاشن اگیر ایبک کے دل کو لگی اور اس نے خاص مملوک امراء سے اس ضمن میں مشورہ کرنا شروع کر دیا۔ فارس الدین اکتئی نے ساتھ دینے کے لیے یہ شرط باندھی کہ اسے فوج میں نائب سالار بنایا جائے۔ جاشن اگیر ایبک نے 500 دستوں کی سالاری پر اسے راضی کر لیا۔ اسی طرح مختلف امراء کی شرائط پوری کرنے کے وعدے پر ان کی وفاداریاں حاصل کر لی گئیں۔